بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا آخری پہر تھا۔ خوبصورت سی 17 سالہ لڑکی، اپنے سیاہ رنگ کے گھنے گھنگریالے بال جو کمر سے تھوڑا نیچے تک تھے، بڑی بڑی گہرے رنگ کی آنکھیں، نازک نقوش، گلابی لب، سرخ و سفید وہ لڑکی جس کے گال ہمیشہ سرخ ہی رہتے تھے، کھڑکی کھولے کھڑی تھی، جبکہ کھلے ہوئے بال ہوا سے اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ ہر چیز سے بے خبر وہ کھڑکی سے سامنے گھنے درخت پر بیٹھے اس ادھیڑ عمر آدمی کو دیکھ رہی تھی جو اس پر نظریں مرکوز کیے بہت آہستہ سے کچھ تیز تیز پڑھ رہا تھا۔ یکدم اس کے کانوں میں بھن بھناہٹ ہونے لگی، جانے کون سی زبان تھی جس سے وہ ناآشنا تھی۔ دھیرے دھیرے آنکھیں بند کرتی وہ پلٹ کر اپنے پیچھے بستر پر جا کر چت لیٹ گئی۔ کمرے میں اچانک کوئی ہیولا چلتا ہوا اس کے اوپر جھک گیا۔ تیز گرم سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے قبل وہ ہیولا اس کی گردن کو نوچ لیتا، دروازہ زور سے بجا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ ہوا میں تحلیل ہو کر سب کچھ نارمل ہو گیا، جیسے کسی بھی پراسرار چیز کا کوئی وجود سرے سے تھا ہی نہیں۔ اگلے دن اس کی آنکھ کھلی تو انگڑائی لے کر بستر سے اتر کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ رات کا واقعہ جیسے یاد ہی نہیں تھا۔ جسم بری طرح سے درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ شاور کھولے آنکھوں کو منہ دھے گرم پانی کے نیچے کھڑی رہی۔ اچانک شاور سے لمبے لمبے بال پانی کے ساتھ نیچے کی طرف آتے اس کے چہرے سے ہوتے پورے جسم پر پھیلنے لگے۔ گھبرا کر پھٹ سے اس نے اپنی آنکھیں کھول کر خود کو جھرجھری لے کر جھٹک کر دیکھا۔ لمبی پرسکون سانس لے کر ٹیب بند کرتی باتھ گاؤن پہن کر وہ واش روم سے باہر آئی، جہاں اس کی ماما پہلے سے ہی موجود تھی۔ میسا، تمہاری گردن پر کیا ہوا ہے؟ مرتا بیگم کی نظر جیسے ہی اس کی سراہی دار گردن پر پڑی تو پریشانی سے اس کی طرف آ کر دیکھنے لگی، جہاں کوئی زخم کا نام و نشان نہیں تھا۔ ماما، آئی ایم اوکے۔ وہ مسکرا کر اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ میسا کے مسکرانے سے دونوں گالوں پہ گڑھے بنے، جس کی وجہ سے وہ اور حسین لگتی تھی، لیکن مرتا کو جانے کیوں اس کے مسکرانے سے خوف سا آتا تھا۔ یہ بھی کچھ مہینے سے ہی مرتا کو محسوس ہونے لگا تھا۔ ٹھیک ہے میسا، لیکن اس میں مسکرانے والی کیا بات ہے؟ جاؤ کپڑے چینج کر کے لاؤنج میں آ جاؤ، تمہارے بابا کب سے تمہارا ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ مرتا سنجیدگی سے اسے ٹوکتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ گہری سانس بھرتی وارڈروب کی طرف بڑھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی تیاری کا مکمل جائزہ لے رہی تھی، جب اسے محسوس ہوا کہ کھڑکی کے ساتھ کوئی چپک کر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ میسا نے آہستہ سے سر گھما کر دیکھا، جہاں کوئی نہیں تھا۔ جلدی سے سر جھٹک کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ میسا، تمہیں امی بلا رہی ہیں۔ میسا جو گھر سے کالج کے لیے نکل رہی تھی، ساتھ کی آواز پر پلٹ گئی۔ اسے دیکھا جو دیکھنے پر منہ پھیرتی اپنے کمرے کی طرف نکل گئی تھی۔ میسا اسے زیادہ دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر اپنی تائی کے کمرے کی طرف چل دی۔ اجازت ملتے ہی وہ اندر بڑھی، جہاں بھاری وجود کی عورت شکل سے ہی خرانڈ لگتی تھی، مگر ان کا شیریں لہجہ ان کی شخصیت سے میل نہیں کھاتا تھا۔ میسا کو دیکھتے ہی کرنا بیگم مسکرائیں۔ ہاں میسا، آؤ، تم کالج جا رہی ہو؟ جی ہاں، آپ کو کوئی کام تھا؟ ہاں، آج شام کو کچھ لوگ آ رہے ہیں ساتھ کو دیکھنے۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو اپنے کمرے سے مت نکلنا پلیز، یا اگر تم کالج سے ہی کسی فرینڈ کے ساتھ مووی دیکھنے چلی جاؤ، میں تمہیں پیسے بھی دے دیتی ہوں۔ نہیں تائی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ موویز دیکھنا مجھے پسند نہیں ہے، اور سنیما جا کر 2-2.5 گھنٹے ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنا، یہ مجھے سب سے بیکار لگتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیسے اتنی دیر تک ایک ہی سیٹ پر جمے رہتے ہیں۔ اینی ویز، میں اپنے کمرے سے نہیں نکلوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ سپاٹ لہجے میں اپنی بات مکمل کرتی میسا کمرے سے نکل گئی۔ میسا سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اپنے دائیں طرف سلاخوں والے سیاہ گیٹ کی طرف دیکھا۔ آخری سٹیپ اتر کر گیٹ کے قریب گئی۔ اندر پورا اسکول خالی تھا، جو آج بند تھا۔ دھوپ اور روشنی چھن چھن کر اندر پڑ رہی تھی، جب اچانک سے اسے یوں محسوس ہوا کوئی کلاس سے نکل کر بھاگا ہے۔ میسا تیزی سے نیچے اتر کر بیرونی گیٹ سے نکل گئی۔ اس کے 2 منٹ بعد ہی گیٹ کھول کر کالے رنگ والا
لال انگارہ ہوتی آنکھوں والا بڑا سا کتا نکل کر غائب ہو گیا۔ تیز تیز چلتی وہ کالج کی طرف جاتی رہی۔ ان کے گھر سے کالج زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ نقاب کر کے پیدل ہی چل کر کالج جاتی تھی۔ نقاب کا شوق بھی اسے دوستوں ہی کو دیکھ کر چڑھا تھا۔ تم پریشان ہو؟ میسا کی دوست سارا نے اسے ساتھ بینچ پر بیٹھ کر پوچھا۔ ہاں شاید، کل پھر مجھے عجیب خواب آیا، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے وہ خواب نہیں حقیقت ہو۔ سارا، کہیں مجھے نیند میں چلنے کی بیماری تو نہیں ہے؟ میسا نے الجھ کر اس سے پوچھا، جو اسکول سے اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ ہو سکتا ہے، ویسے اگر ایسا ہے تو تمہیں علاج کروانا چاہیے۔ سارا نے کندھے اچکائے، جبکہ میسا سوچ میں پڑ گئی۔ چھٹی کے بعد واپسی پر سڑک سنسان پڑی ہوئی تھی، یا اس کے لیے تھی۔ کچھ دیر ہی چلی ہوگی جب میسا کو کسی لڑکی کی رونے کی آواز آئی۔ اس کے قدم یک دم رکے۔ پلٹ کر دائیں طرف دیکھا، جہاں ایک لڑکی سپاٹ چہرے سے اسی پر نظریں مرکوز کیے کھڑی تھی۔ لیکن جو چیز میسا کو خوفزدہ کر گئی تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں، جس کے سیاہ بڑے بڑے ڈیلے کسی ڈائن کی طرح لگ رہے تھے۔ میسا کے دیکھنے پر وہ لڑکی اسی طرح دیکھتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے قریب آتی کالے دھوئیں میں بدل کر غائب ہو گئی۔ میسا کا سر چکرا کر رہ گیا۔ جانے کچھ مہینے سے روز اس کے ساتھ پر اسرار واقعات ہو رہے تھے، جن کا چاہنے کے باوجود وہ اپنی ماں سے تذکرہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اسد اور سیف دو بھائی تھے، حیدرآباد کے پوش علاقے میں ساتھ رہتے تھے۔ ڈبل سٹوری یہ گھر، جہاں نیچے اسکول تھا جبکہ اوپر وہ لوگ رہائش پذیر تھے۔ اسد اور کرنا کی ایک ہی بیٹی تھی، 7، جبکہ بیٹا جو پڑھائی کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا تھا، ایان۔ سیف اور مرتا، جن کی اکلوتی اولاد میسا تھی، وہ شادی کے 5 سال بعد ہوئی تھی۔ کرنا بیگم اپنی بیٹی کی شادی کو لے کر آئے دن پریشان رہتی، کیونکہ جو بھی ساتھ کو دیکھنے آتا میسا کو پسند کر لیتا۔ یہی وجہ تھی کرنا بیگم اسے گھر آنے سے منع کر رہی تھی۔ میسا، کیا بات ہے، نہ سلام نہ دعا، اوپر سے اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ مرتا بیگم اسے سیدھا کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر ڈانٹتے ہوئے بولی۔ ماما، سر میں درد ہے، سونا چاہتی ہوں۔ بنا مرتا بیگم کی طرف دیکھے بغیر کہتی تیزی سے کمرے میں چلی گئی۔ یہ کس طرح بات کر کے گئی ہے آپ سے چاچی؟ توبہ، میں نے آج تک امی سے اس طرح بات نہیں کی، چاہے میرے سر میں جتنا بھی درد ہو۔ اف، ابھی سے اس طرح کی ہے، آگے اللہ بچائے۔ ساتھ جو صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، آنکھیں گھما کر لہک لہک کر کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مرتا بیگم حیران تھی، میسا نے کبھی اس طرح بات نہیں کی تھی، اسے تو غصہ بھی نہیں آتا تھا۔ میسا کمرے میں آتے ہی باتھ روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد بالوں کو تولیے سے باندھے باہر نکل کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی، ایک جھٹکے سے تولیے کو اتار کر قالین پر چھوڑ کر آئینے میں خود کو غور سے دیکھنے لگی۔ گرے ڈیلے سیاہ ہوتے محسوس ہوئے، قریب ہو کر دیکھنے لگی، لیکن آنکھوں کا اصل رنگ گرے دیکھ کر ایک بار آنکھوں کو سختی سے بند کر کے کھولا۔ اف، لگتا ہے سر میں زیادہ ہی درد ہو رہا ہے۔ میسا سر جھٹک کر سیدھی ہوتی بیڈ پر جا کر لیٹی۔ یکدم جھٹکے سے اٹھی، اسے لگا جیسے کوئی اس کے اوپر گرا ہو۔ تھوڑی دیر اسی طرح بیٹھے رہنے کے بعد وہ دوبارہ لیٹ کر آنکھیں موند گئی۔ آدھے گھنٹے بعد مرتا بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ میسا کو گہری نیند میں دیکھ کر گہری سانس بھرتی وہاں سے واپس چلی گئی۔ کیا بات ہے، کہاں جا رہی ہوں؟ سیف صاحب نے لیٹتے ہوئے مرتا بیگم سے کہا، جو اٹھ کر کمرے سے جا رہی تھی۔ میسا کو دیکھنے، رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، مغرب سے سو رہی ہے، 11 بج رہے ہیں، ہو سکتا ہے اٹھ گئی ہو۔ مرتا بیگم جواب دے کر نکل گئی۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے جب مرتا بیگم گھبراتے ہوئے کمرے میں آئی۔ میسا کمرے میں نہیں ہے، میں نے باتھ روم، بالکنی، ہر جگہ دیکھ لیا، ساتھ کے کمرے میں ہو شاید، سیف صاحب نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں دیکھتی ہوں، مرتا بیگم سوچتے ہوئے کہہ کر ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، جب گھر کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا نظر آیا۔ مرتا بیگم حیران ہوتی کمرے کی طرف جانے کی بجائے گیٹ سے نکل کر زینہ اتر کر نیچے جانے لگی، لیکن نیچے پہنچنے سے پہلے ہی ان کے قدم زمین میں گڑ گئے، آنکھیں پھیل گئیں۔ اس سے پہلے میسا انہیں دیکھتی، مرتا بیگم لرزتے دل کے ساتھ اپنے قدموں کو حرکت دیتی چھپنے کے لیے پیچھے ہونے لگی، لیکن چاہنے کے باوجود وہ ایک قدم الٹا لے کر دوسرا قدم نہ اٹھا سکی۔ میسا نے آہستہ آہستہ گردن گھما کر سرد نظروں سے انہیں دیکھا۔ میسا، کیا کر رہی ہو یہاں؟
مرتا بیگم بمشکل ہمت کرتی زور سے بولنے لگی، لیکن آواز جیسے اپنے آپ ہی کو سنائی تھی، جبکہ میسا مسکرائی، وہی پر اسرار سی مسکراہٹ۔ مرتا بیگم کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو آیت پڑھنے لگی۔ ماما! میسا زور سے چیختے ہوئے اٹھ کر اوپر ان کی طرف آنے لگی۔ مرتا بیگم کی زبان تالو سے جا لگی۔ گھر میں سب سو گئے تھے، تبھی یہاں آ گئی تھی۔ چلیں اب، سپاٹ لہجے میں کہتی میسا اوپر چلتی چلی گئی، جبکہ مرتا بیگم ویسے ہی کھڑی رہ گئی۔ اگلے دن اتوار تھا، اس لیے سب گھر پر ہی تھے، جب اچانک ہی 7 کا ہونے والا منگیتر اور ساس آ گئے۔ کرتا بیگم بوکھلا گئی۔ سب سے پہلا خیال انہیں میسا کا آیا۔ وہ بالکل نہیں چاہتی تھی 7 کے سسرال کا کوئی بھی فرد اس سے ملے جب تک شادی نہیں ہو جاتی۔ اس سے قبل وہ کمرے میں جاتی، میسا شب خوابی کے لباس میں ہی آنکھیں مسلتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کرنا بیگم کا اسے دیکھ کر خون کھول گیا۔ دانش جو 7 کو دیکھ رہا تھا، یکدم نظر اس پر پڑی تو دیکھتا چلا گیا۔ لاپرواہ حسن اس کی نظروں میں قید ہوتا چلا گیا۔ مرتا بیگم اپنی بیٹی کو دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس کا تعارف کروایا۔ میسا کی تو جیسے ساری نیند ہی اڑ گئی۔ اس کے تو سر میں شدید درد تھا، تبھی جاگتے ہی سیدھا لاؤنج میں آ گئی تھی۔ جتنی دیر وہ بیٹھی رہی، دانش اسے ہی دیکھتا رہا۔ 7 کا بس نہیں چل رہا تھا دانش کے سامنے بیٹھی اپنی کزن کو غائب کر دے۔ کرنا بیگم کا تو جو ڈر تھا وہ ہوا۔ دانش کے گھر والوں نے کال کر کے کرنا بیگم کو کہا، دوسری لڑکی کیوں چھپائی گئی؟ ساتھ ہی سے رشتہ توڑ کر میسا کے لیے کرنے کو کہا۔ بیگم تو سنتے ہی پھٹ پڑی۔ اچھی خاصی بھڑاس نکال کر کال کاٹ کر میسا کے روم کی طرف بڑھی۔ اندر داخل ہونے سے پہلے ہی روک کر کچھ سوچتے شیطانیات سے دوبارہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سب رشتہ ختم ہونے پر 7 کو اور خود کو تسلی دینے لگے، جبکہ میسا کو 7 کے لیے دکھ ہوا، جبکہ ان لوگوں پر شدید غصہ آیا۔ کھانے کا وقت تھا۔ مرتا بیگم ڈش میز پر رکھتے ہوئے 7 کو آتا دیکھ کر میسا کو بلانے کا کہہ کر سیف صاحب کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ 7 نے منہ بنا کر دروازے پر نوک کیا۔ 2 بار نوک کرنے کے باوجود کوئی جواب نہ ملا تو آنکھیں گھما کر اندر داخل ہوئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کے پیر زمین پر جم کر رہ گئے۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر میسا جو قالین پر سر جھکا کر بیٹھی ہاتھ میں بڑا سا چاقو لیے اپنے ہاتھ پر کٹ لگا کر ہنس رہی تھی، روک کر سر گھما کر دروازے کے سامنے کھڑی 7 کو دیکھ کر مسکرائی۔ تم کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ میسا نے یکدم بھاری آواز میں اس سے پوچھا تھا۔ بظاہر تو چہرے پر کوئی ایسے خوفناک تاثرات نہ تھے، لیکن اس کی مسکراہٹ اور آواز سے 7 کا دل کانپ گیا تھا۔ میسا آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی، جبکہ میسا زور سے کہکا لگا کر ہنسی۔ 7 اس کے کہکا کو سن کر کانپ کر پورے گد سے نیچے گری۔ یکدم جیسے میسا نیند سے جاگی، ہاتھ میں خون والا چاقو اور اپنے ہاتھ کو زخمی دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ تیزی سے ہاتھ سے چاقو نیچے پھینک کر باتھ روم کی طرف بھاگی۔ کرنا بیگم نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اپنی بیٹی کو زمین پر گرا دیکھ کر چیخ مارتی سب کو آوازیں دینے لگی۔ میسا، 7 کیا کر رہی ہے؟ تم اپنے آپ کو کیوں زخمی کر رہی تھی؟ بتاؤ مجھے، کچھ دن سے کیا حرکتیں کر رہی ہو تم؟ سب 7 کے کمرے میں جمع تھے۔ ڈاکٹر چیک کر کے جا چکے تھے۔ مرتا بیگم نے ان کے جاتے ہی میسا کو کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا، جو آنکھوں میں نمی لیے خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا ماما، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں سچ میں کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں۔ میسا پریشانی سے اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ اسد اور سیف صاحب نے ایک دوسرے کو دیکھا جو کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ خاموشی میں اس کی گنگناہٹ پورے اسکول میں گونج رہی تھی، جو بال کھولے بنا دوپٹے زمین پر بچوں کے انداز میں گھپ اندھیرے میں بیٹھی ہل ہل کر گنگنانے میں لگی ہوئی تھی۔ خاموشی میں اس کی گنگناہٹ پورے اسکول میں گونج رہی تھی۔ وہ بال کھولے بنا دوپٹے زمین پر بچوں کے انداز میں گھپ اندھیرے میں بیٹھی ہل ہل کر گنگنانے لگی ہوئی تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ یکدم دور کلاس کا دروازہ چرچرایا، ساتھ ہی کسی چیز کے گھسیٹنے کی آواز آنے لگی۔ اس کی گنگناہٹ رکی، بہت آہستہ سے وہ کھڑی ہوئی، جب زینے سے چڑھ کر کتا بھونکتا ہوا اندر آیا۔ میسا نے غرا کر اس پر حملہ کیا۔ کلاس کا دروازہ دھاڑ کر کے کھولا اور پھر بند ہوا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہاں خاموشی کے ساتھ خون کی بدبو پھیل گئی۔ صبح ہوتے ہی اس کی آنکھ کھلی۔
اٹھ کر دونوں ہاتھوں سے بالوں کو لپیٹ کر اٹھ کر باتھ روم کی جانب بڑھی۔ منہ دھونے کے لیے جیسے ہی نل کھولنے کے لیے چہرہ چھینٹا مار کر دوبارہ ہاتھ نل کے نیچے کیا، ہاتھوں میں بال اور خون جمع ہو گیا۔ دل خراش چیخ کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو جھٹک کر تڑپ کر پیچھے ہوتی کپ کپاتے ہاتھوں کو دیکھا تو سن ہو گئی۔ ہاتھ ہر چیز سے پاک تھے۔ خوف کے مارے وہ جلدی سے باتھ روم سے نکل گئی، کمرہ لاک کر کے شب خوابی کا لباس بدلنے لگی۔ جب اسے محسوس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے، ہاتھ میں تھامی قمیض کو سختی سے پکڑے وہ چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ اچھے سے تسلی کر کے جلدی سے قمیض پہن کر جیسے ہی لاؤنج میں آئی جہاں کوئی نہیں تھا، ابھی وہ آواز دینے کا سوچ رہی تھی جب گھر کے دروازے سے سیف صاحب اور مرتا بیگم کو آتے دیکھا۔ ماما کیا ہوا؟ آپ سب اس وقت کہاں چلے گئے تھے؟ نیچے پرنسپل کے پاس سے آ رہے ہیں۔ گیٹ کے اندر سامنے ہی کتا مرا ہوا تھا۔ اف، جانے کب مرا بیچارہ۔ وہ تو شکر تھا آج اسکول بند نہیں تھا، ورنہ تو کیڑے کھا جاتے پورا۔ مرتا بیگم جھجری لیتی بتا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ میسا انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ 2 دن پرسکون گزرے، نہ تو میسا کو صبح اٹھنے جسم میں درد ہوتا اور نہ ہی کوئی پراسرار حرکت ہوئی۔ آ جاؤ، ساتھ بیڈ پر بیٹھی فرینچ فرائز کا فل سائز کی پلیٹ ہاتھ میں پکڑے مووی دیکھتے ہوئے کھانے میں مشغول تھی۔ ساتھ آپ ہی پانی لائی ہوں، میسا آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھتے ہوئے بولی۔ ساتھ نے پلیٹ نیچے رکھ کر گلاس اٹھا کر گلاس کو منہ سے لگایا، نظریں مووی پر مرکوز تھی۔ یکدم تڑپ کر ساتھ نے گلاس کو قالین پر پٹک کر کہہ کرنے لگی۔ اچانک میسا پراسرار طریقے سے مسکرائی، آنکھوں کا ٹیلا سیاہ ہو کے واپس اپنے اصل رنگ میں بدلا۔ میسا نے فرش پر گرے گلاس کو دیکھا جس میں بے تحاشا بال تھے۔ امی امی بچائیں، امی امی۔ ساتھ نے فرش پر گرے گلاس کو دیکھا تو ڈر کر اپنی ماں کو آوازیں دینے لگی۔ کرنا بیگم جلدی سے اندر آئیں، پیچھے ہی مرتا بیگم بھی ساتھ ہی ان کے آئیں۔ کیا ہوا ساتھ؟ ایسے کیوں چلا رہی ہو؟ امی اس نے مجھے پانی میں بال بھر کر دیے ہیں، یہ لڑکی پاگل ہو چکی ہے۔ اس دن اپنے آپ کو زخمی کر کے خوش ہو رہی تھی، آج ابھی مجھے اس نے جانے کون سا کالا جادو کر کے مجھے بالوں والا پانی پلایا ہے۔ آخ! ساتھ اپنی ماں کو دیکھ کر سب بتانے لگی۔ مرتا بیگم اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی جو خود حیران و پریشان اسے دیکھ رہی تھی۔ کہاں ہے گلاس؟ مرتا بیگم نے یکدم پوچھا۔ وہ رہا، ساتھ نے ہاتھ کے اشارے سے گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ مرتا بیگم نے گلاس جیسے ہی اٹھا کر دیکھا جہاں بالوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ ساتھ تو دیکھتے ہی آنکھیں جھپکنا بھول گئی، جبکہ میسا ناسمجھی سے کھڑی رہی۔ میسا، ساتھ تمہارے برابر کی ہے، جو اس کے ساتھ اس طرح مذاق کر رہی ہو، معافی مانگو۔ مرتا بیگم نے بازو پکڑ کر سخت لہجے میں کہا۔ میری کیا غلطی ہے؟ اور جب وہ میرے برابر کی ہے ہی نہیں تو میں کیوں کروں گی مذاق؟ میسا چڑھ کر کہتی بازو چھڑوا کر کمرے سے نکل گئی۔ دیکھا اس کے تیور دن بدن بدتمیز ہوتی جا رہی ہے۔ کرنا بیگم غصے سے بول کر گلاس اٹھانے لگی، لیکن گلاس خالی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ مرتا بیگم نے سلگتی ہوئی نظر ساتھ پر ڈالی۔ تم سے ایسی امید نہیں تھی، مرتا بیگم چبا کر کہتی کمرے سے نکل گئی۔ 12 بجے کا وقت تھا، میسا کا کل ٹیسٹ تھا، اسی لیے وہ لاؤنج میں ہی بیٹھی پڑ رہی تھی، جبکہ سب کمرے میں سونے جا چکے تھے۔ اچانک خاموش فضا میں دروازہ زوردار آواز میں دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز گونجی۔ اچانک ہونے والی آواز پر میسا کی انگلیوں میں دبا پین چھوٹ گیا۔ گھبرا کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا، یکدم دروازہ دوبارہ کھلا اور بند ہوا۔ میسا ڈر کر اٹھ گئی۔ اس سے پہلے وہ کمرے میں جاتی دروازے کے پار کسی لڑکی کی تڑپ تڑپ کر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ خوف سے وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ لڑکی کی رونے کی آواز بھاری سے بھاری ہوتی چلی گئی۔ میسا کا خون خشک ہو گیا۔ دھاڑ سے آواز کے ساتھ کوئی اس کے آر پار ہوا۔ زوردار کھٹکا لگنے سے وہ لڑکھڑائی، ہمت کرتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میسا صبح اٹھی تو وہی درد جسم میں محسوس ہوا۔ انگڑائی لے کر جیسے ہی وہ اٹھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے اس کی ماں خون سے لت پت صوفے پر پڑی ہوئی تھی، پورا چہرہ خون سے بھرا ہوا، پورے جسم پر خون، کپڑے بھیگے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے خون سے نہلا دیا ہو۔ میسا کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی، لرزتے وجود کے ساتھ بیڈ سے نیچے اتری۔ جب پیروں کے نیچے گیلا گیلا محسوس ہوا، آہستہ سے سر جھکا کر اپنے پیروں کی طرف دیکھ کر ریڑھ کی ہڈی میں اس کی سنسناہٹ دوڑ گئی۔
ایک طرف خون ہی خون تھا، اپنی ماں کی حالت دیکھ کر اس کے آنسو بھی نہیں نکل پائے۔ ہا 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 کہکا کی آواز پر میسا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سامنے ہی ساتھ کھڑی بڑا سا بیلچا پکڑے کہکا لگا رہی تھی۔ بیلچا بھی خون سے بھرا ہوا تھا، سیاہ بڑی آنکھیں اسی کو دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ ایک دم میسا کو شدید غصہ آیا۔ سائڈ ٹیبل پر شیشے کا بھاری باس اٹھاتے ہی میسا نے اس پر حملہ کر دیا۔ گھر کے سبھی افراد ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے جب زور زور سے چیخوں کی آواز پر سب سے پہلے مرتا بیگم میسا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھولتے ہی سب لرز کر رہ گئے۔ میسا جنونی طریقے سے سعد کو بری طرح زخمی کر چکی تھی، جبکہ سعد کا سر پھٹنے سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ ہائے میری بچی مار دی، کوئی بچاؤ میری بیٹی کو، بچاؤ کوئی بچاؤ۔ کرنا بیگم سینہ پیٹتی تڑپ کر چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ اسد صاحب نے آگے بڑھ کر اسے زبردستی پکڑا، جبکہ سیف صاحب تو اپنی بیٹی کو پتھرائی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ انہیں اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا، غصے سے لال چہرہ عجیب سا ہو رہا تھا۔ اسد صاحب نے اسے قابو کر کے تھپڑ دے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ ایک دم ایسا ہوش میں آئی، اپنی ماں کو صحیح سلامت سامنے کھڑا دیکھ کر آنکھیں جھپکنا ہی بھول گئی۔ سعد کو جلدی سے سب ہسپتال لے کر جانے لگے، لیکن راستے میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایک قیامت تھی جو ان کے سروں پر ٹوٹی تھی۔ کرنا بیگم غم و غصے میں پاگل ہو گئی تھی، جبکہ میسا کو کمرے میں لاک کر گئے تھے، جو کہ سرک کر نیچے قالین پر بیٹھی، دونوں ہاتھوں کو ٹانگوں کے گرد باندھے سمٹ کر بیٹھی ہوئی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ سعد کا خون اس کے دونوں ہاتھوں پر لگا ہوا تھا۔ میسا دیکھتے ہی دیکھتے اچانک رونے لگی۔ اس نے اپنی کزن کو مار ڈالا۔ آواز سے روتی وہ پاگلوں کی طرح خود کو مارنے لگی۔ یکدم اس کی نظر اور ہاتھ رکے۔ بیڈ کی دوسری طرف کالی سیاہ آنکھوں والی لڑکی اسی کی طرح بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ میسا کے رونے میں شدت آنے لگی۔ سامنے بیٹھی لڑکی کا چہرہ بدلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی بھیانک ہوتی چلی گئی۔ میسا تیزی سے لڑکھڑاتی کانپتی ٹانگوں کے ساتھ بھاگتی دروازہ پیٹنے لگی۔ کھولو، بچاؤ مجھے، وہ مجھے مار دے گی۔ میسا کی آواز پھٹ رہی تھی۔ دروازہ پیٹ پیٹ کے اس کے ہاتھ سرخ ہو چکے تھے جب کان کے قریب سرگوشی سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ بھاری خوفناک سرگوشی ہوئی۔ میسا گرتی اس سے پہلے ہی دروازہ کھول کر کرنا بیگم اندر آتی کسی چیل کی طرح اس کے اوپر حملہ کر بیٹھی۔ کرنا بیگم اندر آتے ہی لگاتار اس کے چہرے پر اپنے بھاری ہاتھ سے تھپڑوں کی بارش کر رہی تھی۔ میسا جس کی جان ویسے ہی لڑکی کو دیکھ کر آدھی ہو گئی تھی، اچانک ہی بھاری ہاتھ پڑنے سے خود کو بچا ہی نہیں پا رہی تھی۔ مرتا بیگم روتی ہوئی اسے بچانے کے لیے بڑھی۔ مت مارے، چھوڑ دیں، پلیز چھوڑ دیں۔ مرتا بیگم بچاتے ہوئے رو رو کر کہہ رہی تھی، جبکہ کرنا بیگم ایک ہی بات دہرا رہی تھی، میری بیٹی کو مار دیا اس پاگل نے۔ کرنا بیگم نے اس کے بالوں کو اپنی سخت گرفت میں جکڑا اور کمرے سے اسی کی طرف گھسیٹ کر باہر لے کر جانے لگی۔ ایک کوہرام برپا ہوا تھا گھر میں۔ میسا تکلیف سے چیخ رہی تھی۔ مرتا بیگم اپنی نازک سی بیٹی کو بچانے ہوئے لگی ہوئی تھی۔ ایک دم سے سیف صاحب اندر داخل ہوئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھ کر چھڑوایا۔ میسا تڑپ کر رو رہی تھی، میری بیٹی کو مار دیا اس بدذات نے، کیا بگاڑا تھا اس نے تیرا؟ کرنا بیگم غم و غصے سے چیخ رہی تھی۔ میسا بری طرح روئی، اپنے باپ کے پیچھے چھپ گئی جو بے بس تھے، کیونکہ میسا کو خود سب نے اپنی آنکھوں سے پاگلوں کی طرح سعد کو مارتے دیکھا تھا۔ مرتا بیگم کا دل پھٹنے کو آ گیا تھا۔ میسا کی حالت دیکھ کر، جسے کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، آج اس کی یہ حالت تھی، ہونٹ پھٹے، گال اور پیشانی سوجی ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیا میسا، ایسی کیا بات ہوئی تھی، بتاؤ؟ مرتا بیگم نے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ جو کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اچانک میسا پر کپ کپاہٹ طاری ہوئی۔ کرنا بیگم کے تڑپ تڑپ کے رونے پر کہہ کے گونجنے لگے۔ مرتا بیگم کے ساتھ سیف صاحب بھی اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے، جو اتنا پیٹنے کے بعد بھی کہکا لگا رہی تھی۔ کرنا بیگم بھی اپنا رونا بھول کر اسے خوف سے دیکھنے لگی۔ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ کہکے لگاتے لگاتے میسا تیزی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ میسا! سیف پیچھے بھاگے، اندر کا منظر دیکھ کر ساکت ہو گئے۔ میسا اسٹڈی ٹیبل سے لیمپ اٹھا کر تار کو دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ یہ پاگل ہو گئی ہے سیف، مرتا بیگم خوف سے بولی، جو اب تار کاٹ کر ہر چیز کو کہکے لگا کر زمین بوس کر رہی تھی۔ مار دیا اسے میں نے، ہا 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 ہا، مار دیا۔
کہکے لگانے کے ساتھ میسا زور زور سے بول رہی تھی۔ دونوں دروازے کے پاس کھڑے دونوں برستی آنکھوں سے اپنی 17 سالہ بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ مرتا بیگم کا تو دماغ ہی سن ہو چکا تھا۔ میسا کی حرکتیں کافی پراسرار ہو رہی تھیں۔ کاش وہ پہلے ہی اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کر لیتی تو شاید آج ایسا نہ ہوتا۔ مرتا بیگم روتے ہوئے سیف صاحب کے بازو کو تھام کر آنکھیں میچے رونے لگی۔ وہ اپنی بیٹی کم ایک پاگل کو دیکھ رہی تھی۔ سعد کا جنازہ گھر آ چکا تھا۔ جوان مرگ پر ہر آنکھ اشک سے لبریز تھی۔ کرنا بیگم جو اپنی بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی، سفید کفن میں دیکھ کر دھاڑیں مار مار کر سینہ کو بھی کر رہی تھی، جبکہ مرتا بیگم بھی سعد کو دیکھ کر ضبط کھو بیٹھی۔ دوسری طرح میسا زمین پر بچوں کی طرح لیٹی چھت پر نظریں مرکوز کیے ہوئی تھی، کبھی ہنستی کبھی گھورتی۔ یکدم کمرے میں خون کی بو آنے لگی۔ میسا نے آہستگی سے سر گھما کر کمرے کے کونے میں دیکھا جہاں وہی ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تیز تیز کچھ پڑھ رہا تھا۔ میسا اس کے ہلتے ہونٹوں پر نظر مرکوز کیے دیکھتی رہی جب کمرے میں بھاری قدموں کی دھمک سنائی دی۔ میسا درد سے کرا کر اپنے حواس میں آتی اپنے ارد گرد دیکھ کر خوف سے چلانے لگی، ٹانگوں سے جیسے جان نکلنے لگی جب خون کی بوند آ کر اس کے چہرے پر گری۔ بھن بھناہٹ کانوں میں تیز ہوتی چلی گئی۔ میسا زبان کو حرکت دینے کی کوشش کرنے لگی۔ جب یوں محسوس ہوا منہ میں زبان نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کر دیکھنا چاہا، جب ہاتھوں کو سن پایا۔ سعد کو تدفین کے لیے لے جایا گیا۔ کرنا بیگم کو اس کی پڑوس کی عورتیں سنبھال رہی تھیں۔ تدفین کے بعد گھر آئے جب کرنا بیگم نے اپنی بیٹی کے مجرم کو پولیس کے حوالے کرنے کو کہا۔ جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا، مجھے لگتا ہے میسا بیمار ہے، ورنہ وہ یہ سب کبھی نہیں کرتی۔ بیمار؟ میری بیٹی کو بے رحمی سے مار دیا اور تم کہہ رہے ہو وہ بیمار ہے؟ معاف کرنا، لیکن میسا نے جو کچھ کیا ہے اسے سزا ضرور ملے گی، چاہے وہ بیمار ہو یا پاگل۔ سیف صاحب کی بات سن کر اسد صاحب غصے میں بولتے قول کرنے لگے۔ مرتا بیگم زاروں قطار فرش پر بیٹھی رونے لگی۔ میسا یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا؟ مرتبہ بیگم سر پیٹ رہی تھی۔ لاؤنج میں سبھی کھڑے تھے۔ دھاڑ سے میسا کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سب نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا جو دوبارہ بند ہو چکا تھا۔ دروازے کے نیچے سے خون بہتے ہوئے نکل رہا تھا۔ میسا، سیف، میسا، مرتا بیگم چیخ کر بولتی ہوئی اندر بھاگی۔ سناٹے میں دل خراش چیخ کے ساتھ سب اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ ایسی کیا بیماری تھی آپ کی بیٹی کو؟ کیا ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا؟ ایسا کچھ نہیں انسپکٹر صاحب، ہماری میسا تو بالکل ٹھیک تھی، کالج جاتی تھی، پڑھتی تھی، نارمل تھی، بالکل۔ سیف صاحب مردہ آواز میں بولے۔ ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آئی، آپ کے گھر میں بیلچہ کہاں سے آیا؟ مقتولہ کے والدین کا یہی کہنا ہے ان کی بیٹی کو بیلچے سے مارا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم ان کے والدین نے ہونے نہیں دیا کیونکہ ان کی اپنی بیٹی کے مجرم اور گواہ یہی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں آپ نے اپنی بیٹی کو خود مار دیا ہو؟ انسپکٹر مشکوک نظروں سے دیکھتا پوچھنے لگا۔ ہم اتنے بے غیرت نہیں ہیں، لیکن آپ کی بیٹی نے ثبوت دیا ہے۔ سیف صاحب اپنی کزن کو قتل کر کے خود کو پنکھے میں تار ڈال کر اپنے آپ کو مار ڈالا، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہمیں کچھ نہیں پتا، وہ کچھ دنوں سے پراسرار حرکتیں کر رہی تھی، مجھے لگا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں غلط تھی۔ اس کے دماغ میں جانے کیا چل رہا تھا۔ مرتا بیگم نے روتے ہوئے سب کو بتانا شروع کر دیا۔ سیف صاحب اپنی بیوی کو غصے اور صدمے سے دیکھ رہے تھے۔ کاش تو اس کی طرف سے اتنی لاپرواہی نہ برتتی تو شاید کچھ بھی ایسا نہ ہوتا۔ وقت کی رفتار اسی تیزی سے چلتی رہی۔ میسا کے خود کو مار لینے سے کیس نہیں ہو سکا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا، مرتا کے اس کے بارے میں بتائی گئی باتوں سے لوگ میسا کو پاگل سمجھنے لگے تو کچھ لوگ میسا کی پراسرار حرکتوں کا سن کر اس پر کوئی آسیب ہوگا کہہ کر باتیں کرتے۔ مرتا بیگم کو ایک پل قرار نہیں آتا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ سعد کی موت اور میسا کی خودکشی سن کر ان کا بیٹا ایک ہفتے کے لیے بیوی بچوں کے ساتھ آ کر 4 دن رہ کر واپس چلا گیا تھا۔ جو ہوا اس میں کسی کا قصور نہیں تھا۔ لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ میری ساتھ واپس آ سکتی ہے، نہ ہی میسا۔ اس لیے میں نے کل ہی کرنا کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے اور تم دونوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اسد صاحب ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے۔ سب ان کی طرف متوجہ تھے۔
جب میسا کے کمرے سے بھن بھناہٹ کے بعد دروازے کے نیچے سے خون بہتا ہوا باہر نکل رہا تھا، میں نے ایک گھر دیکھا ہے۔ ہم 2 دن بعد وہاں شفٹ ہو رہے ہیں۔ اسد بھائی، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اسد صاحب نے ہاتھ اٹھا کر سیف صاحب سے کہا، ہم میں میرا مطلب ہے ہم چاروں۔ مجھے وحشت ہوتی ہے گھر سے۔ اب ایسا لگتا ہے ارد گرد بہت سی مخلوق ہمارے ساتھ اس گھر میں رہ رہی ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اسد نے کہہ کر مرتا اور سیف کو دیکھا۔ کرنا بیگم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کل ہی تو رات کو کسی چیز کے چبانے کی آواز سے آنکھ کھلی تھی۔ لاؤنج میں دیکھنے گئی تو میسا کے کمرے کا پورا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر لائٹ جل رہی تھی۔ اچانک لاؤنج کا ٹی وی آن ہو گیا۔ کرنا بیگم جو کمرے میں دیکھ رہی تھی، ٹی وی کھلنے پر خوف سے اپنے کمرے میں جا کر دوبارہ لیٹ گئی۔ 1 مہینے بعد گیٹ کھول کر وہ آدمی کے پیچھے چلنے لگی۔ ارد گرد عورتیں دیوار کے ساتھ لگی بینچوں پر بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں، جبکہ وہ کچھ دور ساتھ چلتے آدمی کو دیکھے جا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نیم اندھیرے میں اگر بتیوں کی خوشبو نے پورے کمرے کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ جگہ جگہ موم بتیاں لگی ہوئی تھیں جو اندھیرے کو کم کرنے کا باعث بن رہی تھیں۔ آؤ، کیسے آنا ہوا؟ کمرے میں ادھیڑ عمر آدمی کی آواز گونجی، جو زمین پر بیٹھا کالے چولے میں اپنے لمبے لمبے بالوں کو پھیلائے کھوپڑیاں رکھے بیٹھا تھا۔ لکڑی کا زیور انگوٹھیاں سجائے کچھ پڑھتا سرمے لگی آنکھوں کو اس پر مرکوز کر کے دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس آدمی کے سامنے آ کر بیٹھی۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے تمہارا راستہ اب صاف ہے، آدمی نے اس کے بیٹھتے ہی کہا، جو خاموشی سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی، جو آج ایک بھیانک شکل کا لگ رہا تھا۔ کرنا بیگم کا دل کیا کاش وہ اسے بھی مار دے۔ کیسا کام آپ نے کہا تھا؟ لڑکی پاگل ہو جائے گی، پر اس پاگل لڑکی نے میری بیٹی کو جان سے مار ڈالا اور خود بھی مر گئی، جبکہ آپ نے کہا تھا آپ کا جادو کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ پھر ایسا کیوں ہوا؟ مجھے افسوس ہوا۔ لڑکی پر جن عاشق ہو گیا تھا، اپنے ساتھ لے گیا اسے۔ باقی جو تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوا ضرور اس شرارتی جن نے کیا ہوگا، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ کیسا کالا جادو تھا کہ ایک جن آپ کے قابو میں نہیں رہا؟ میں کتنی امید سے آئی تھی، اس لڑکی کو پاگل خانے بھجوا دوں گی تاکہ میری بیٹی کو سب دیکھیں، پسند کریں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس آگ میں میری بیٹی جل گئی، مرتا بیگم روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پھر آنسو پہنچ کر پرس سے 40,000 روپے نکال کر اس شخص کو دیے جو للچائی ہوئی نظروں سے پیسے دیکھ رہا تھا۔ چلتی ہوں۔ کرنا بیگم کام کے بعد کے پیسے دینے آئی تھی۔ شاید وہ نہ دیتی اگر وہ اپنا مرشد نہ پیچھے لگواتا، جو پیسے نہ دینے کا سن کر دھمکی دینے لگا تھا۔ کرنا بیگم کے نکلتے ہی اس آدمی نے کسی آدمی کو بلایا۔ جی بابا، اس عورت کو دوبارہ یہاں آنے مت دینا، کہیں اپنی بیٹی کے غم میں آ کر ہمارے حلق ہی میں نہ پھنس جائے۔ آدمی پیسے کی گھٹی سونگتا ایک نوٹ اسے دے کر بولا، جو شیطانیت سے مسکرا کر سر ہلا کر باہر نکل گیا تھا۔ کچھ بھی نہیں چاہا تھا، بس اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے غلط راستہ ہی تو چنا تھا، جس راستے نے سب سے پہلے اسی کی اولاد کو کھایا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔